بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ میرے سے پہلے اولیاء اللہ کے بارے میں گفتگو سن رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ آپ کے بعد دنیا میں کسی نبی کسی رسول کا وجود ممکن نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک ہے، اور انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں۔ تو جب نبی پاک کی نبوت قیامت تک اور نبی پاک کے وارث علماء ہیں، تو پھر ولیوں کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ جب نبوت قیامت تک ہے اور وارث علماء کو بنایا، تو پھر ولی کی ضرورت معاشرے میں کیوں ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں، عالم بھی اپنے علم پہ عمل تب کرتا ہے جب اس کا ہاتھ کسی ولی کے ہاتھ میں ہو۔ ایک جملہ بول کے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ ولی عالم کا شاگرد ہوتا ہے، ولی عالم کا شاگرد ہوتا ہے، اور عالم ولی کا مرید ہوتا ہے۔ یہ ایک گہرا تعلق ہے۔ اولیاء کے فضائل بھی آپ نے سن لیے، شان بھی سن لی۔ میں بس یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں ہمیں اللہ کے ولی کیوں نہیں ملتے؟ ہم سوچتے ہیں کہ یار پرانے وقتوں میں اتنے بڑے ولی گزر گئے، تو آج اس معاشرے میں ولی کیوں نہیں ملتے؟ کیا وجہ ہے؟ گھر میں جب دودھ دینے والا دودھ دے کے جاتا ہے، تو گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ دودھ کیا گندے برتن میں ڈالتی ہیں؟ بولے نا صحیح ہے، کہتی ہیں دودھ اللہ کا ہم نے گندے برتن میں ڈالنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جس گود میں رب نے اپنا ولی بھیجنا وہ گندی گود میں بھیجے گا؟ آج ولیوں کی کمی نہیں ہے، ولیوں کو پیدا کرنے والی ماؤں کی کمی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ولی پیدا ہوں تو وہ مائیں پیدا کریں جو ولیوں کو پیدا کریں۔ سادہ سا نسخہ میرے بھائی، حسین پیدا کرنے کے لیے ماں فاطمہ چاہیے، اور بھائی ماں فاطمہ ہو تو پھر بیٹے حسین ہوتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ غوث پاک جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ آپ کو مدرسے چھوڑنے گئی، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، پڑھنے ناظرہ گئے تھے اور 18 سپارے زبانی سنا دی۔ استاد نے کہا بیٹا یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے استاد جی جب میں ماں کی گود میں تھا نا، تو میری ماں چکی پیستی تھی اور ساتھ ساتھ رب کا قرآن پڑھتی تھی، تو میں نے 18 سپارے وہاں پہ حفظ کی ہیں۔ آج کیا ہے، آٹا گوندیں، روٹی پکائیں، ایک نظر روٹی پہ ہوتی ہے، دوسری ٹی وی پہ ہوتی ہے، تو بھائی اولاد بھی تو ویسی پیدا ہوگی نا۔ آج ولیوں کی کمی نہیں ہے، ولیوں کو پیدا کرنے والی ماں۔ آپ عورتوں کی اصلاح کر دیں، اس معاشرے میں جس دن خواتین کی اصلاح ہو جائے گی، انہی کی گود سے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے۔ ولیوں کی کمی نہیں ہے بھائی۔ ہم اتنے سیانے ہیں کہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، تو جس گود میں رب نے اپنا ولی بھیجنا ہے وہ گود بھی تو اس قابل ہونی چاہیے نا۔ تو اس واسطے ہمارے معاشرے میں ولیوں کی کمی، ولیوں کو پیدا کرنے والی ماؤں کی کمی ہے۔ ایسی مائیں آ جائیں پھر دیکھیں ولی پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ میں کوئی لمبی چوڑی آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، بس میں مختصر سی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ کے ولی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ولی جہاں بھی ڈیرا لگاتا ہے سب سے پہلے مسجد بناتا ہے، اس کے بعد وہ مدرسہ بناتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک نظام چل پڑا ہے، آپ کسی کامل بندے کے پاس جائیں پریشانی لے کے، وہ کہے گا جی آپ نماز پڑھیں یا قرآن پڑھیں یا تسبیح پڑھیں، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اچھا کسی اور بندے کے پاس کہا 7 جمعرات آ کے تمہالا پاؤ دیکھ دو تو کام ہو جائے گا، ہم 7 جمعرات دیکھے دے دیں گے، نماز ایک نہیں پڑھیں گے، تو کیا خیال ہے کام ہو جائیں گے؟
اصل قصور ہمارا ہے، ہم نے اچھے اور برے کی پہچان کو چھوڑ دیا۔ جب ہمارے عقیدے کمزور ہوئے نا تو پھر ایسے لوگوں کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ آپ ایک عقیدہ بنیادی طور پہ اپنے دل میں بٹھا لیں، اللہ رب العزت کرنے پہ آ جائے تو ساری دنیا اس کو مل کے روک، اور اگر وہ نہ کرنے پہ آئے تو ساری دنیا مل کے کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنا عقیدہ اس بات پر مضبوط کریں کہ سب چیزوں پہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی عطا سے اس کے بندے مدد کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا نا ایک نظریہ بنتا جا رہا ہے، تھوڑی توجہ آپ نے کرنی ہے میری طرف۔ ہم نا اپنے عقیدوں کو کس طرح کمزور کرتے ہیں۔ آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں نا تو جو بزرگ ہیں وہ میری بات جلدی سمجھیں گے، وہ گھروں میں نا ایک صفحہ آتا تھا، اس کے اوپر لکڑہارے کی کہانی، کبھی کسی کی کہانی لکھی ہوتی تھی، اور آخر پہ ایک جملہ لکھا ہوتا تھا کہ جو 10 فوٹو کاپیاں کرا کے تقسیم کرے گا 1 ہفتے میں خوشخبری مل جائے گی، اور جو اس کو نظر انداز کرے گا 1 ہفتے میں تباہ ہو جائے گا۔ فلاں بندے نے نظر انداز کیا وہ تباہ ہو گیا، فلاں بندے نے فوٹو کاپی کرائیاں تو وہ تر گیا۔ اچھا اب وہ چیزیں گھروں میں نہیں آتی کیونکہ اب فیس بک آ گئی ہے۔ آپ تھوڑی توجہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تھے نا، وہ شعر و شاعری کا دور تھا، زبان کا دور تھا۔ کسی کی تعریف کرنی تو شعر و شاعری میں، کسی کی مذمت کرنی ہے تو شعر و شاعری میں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اعلان نبوت کیا، تو کافروں نے آپ کی گستاخی میں شعر لکھے۔ آج دنیا میں وہ شعر ملتے ہیں کسی کو؟ دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں جس میں وہ شعر لکھے ہوں جو کافروں نے نبی پاک کی گستاخی میں لکھے ہوں۔ ہمیں وہ گستاخی آج نہیں ملتی، اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ صحابہ نے جہاں سنے تھے وہیں دفن کر دیے، آگے امت تک وہ باتیں جانے نہیں دی۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ساری رات موبائل پہ نگاہیں گندی ہوتی ہیں، اور رات کو 2 بجے اٹھ کے بندہ کہتا ہے دیکھو دیکھ چاند میں نلین بنا ہوا ہے۔ آج سے 15 سال پہلے سے لے کے 14 صدیوں میں کسی کو چاند میں نلین نظر نہیں آیا تھا۔ آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جاؤ تو ٹماٹر کاٹنے پہ کہیں اللہ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ 15-20 سال پہلے کبھی بکری کا بچہ ہو تو پیٹ پہ اللہ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ 20-25 سال پہلے کبھی روٹی پکاؤ تو محمد نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اچھا آپ کمال کی بات دیکھیں، روٹی پکانے والی بے نمازی جب وہ روٹی پکا رہی ہے تو ساتھ ساتھ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت میں روٹی پکا رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی روٹی پہ لفظ محمد لکھا جانا تھا؟ ہمارے جب عقیدے کمزور ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے نا اپنے عقیدے کمزور کر لیے۔ آپ ایک بات پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں کہ اللہ رب العزت کرنے پہ آئے تو ساری دنیا اس کو مل کے روک۔ ایک بات کو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ حدیث صرف اصلاح کے لیے، مجھے نہیں پتا کہ یہ پروگرام کس سلسلے میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا سنیوں کا نقصان بھلا کیا ہے؟ ہم محافل تو سجاتے ہیں لیکن کچھ سیکھ کے کچھ نہیں جاتے۔ ہمارا نقصان بھلا کیا ہے؟ ہم محافل تو سجاتے ہیں لیکن اس میں نا اصلاح کی طرف نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجلس میں کسی کا کندھا پھیلان کر آگے جاتا ہے نا، وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے۔ بندہ آیا نماز پڑھنے، آیا جمعہ پڑھنے، وضو کی حالت ہے، مسجد میں ہے، لیکن جب کندھا پھیلانگے گا تو وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ جب کسی کے چہرے کے قریب سے آپ کا قدم گزرے گا تو اس کی دل آزاری ہوگی، اور اللہ رب العزت کا خوبصورت دین مسلمان کی اتنی دل آزاری بھی برداشت نہیں کرتا۔ پیاز کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ پیاز کھا کے مسجد جا سکتے ہیں جبکہ حلال ہے، کیوں؟ کہ کسی کی دل آزاری ہوگی۔ لہسن کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ کھا کے مسجد میں جا سکتے ہیں، کیوں؟ کہ کسی مسلمان کی۔ اور بھائی جس دین کو ہم ماننے والے ہیں نا، شریعت کا مسئلہ ہے، آپ چلتا راستہ رو کے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، آپ چلتا راستہ رو کے محفل میلاد نہیں کر سکتے، کیونکہ گزرنے والوں کو اذیت ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے تو راستے میں نا چند صحابہ کھڑے تھے، صحابہ نے سلام عرض کیا، نبی پاک نے جواب نہیں دیا، سیدھا مسجد نبوی میں چلے گئے۔ صحابہ کے دل میں رنج ہوا کہ آقا شاید ہم سے خفا ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، تو وہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے نا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آ کے عرض کیا، آقا ہم نے سلام عرض کیا لیکن آپ نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، کوئی خطا ہو گئی ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کیا تم جس رستے میں کھڑے تھے تم نے اس رستے کا حق ادا کیا تھا؟
کیا گزرنے والوں کو تمہارے کھڑے ہونے سے تکلیف تو نہیں ہو رہی تھی؟ جیسے ہمارے ہاں پنچایتیں لگتی ہیں، چوکوں میں ڈیرے بنتے ہیں، گلی کے کناروں پہ بنتے ہیں، میرے نبی پاک نے اس سے منع فرمایا، اور نبی پاک نے ایسے سلام کرنے والوں کا جواب نہیں دیا۔ ہمارا مزاج بلا کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، ہم باہر بیٹھتے ہیں چوکوں میں، تبصرہ کرتے ہیں 3-4 گھنٹے، اچھی تسلی بخش بحث کرنے کے بعد نا، تسلی بخش بحث کرتے ہیں 3-4 گھنٹے، اس کے بعد اٹھتے وقت بلا کیا کہتے ہیں؟ سانو کی لگے؟ اور بھائی جب آپ کو کچھ لگتا نہیں تو 4 گھنٹے برباد کس لیے کیے ہیں؟ تو اس واسطے آپ تھوڑی مہربانی فرمایا کریں۔ تو محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باتوں سے کسی نے اپنی دل آزاری نہیں کرنی، آپ کی بڑی مہربانی، نوازش ہوگی یار آپ کی، ٹھیک ہے؟ ہم نا یہاں پہ آئے ہیں دین سیکھنے، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ باتیں سنتے سنتے داڑیاں کئیوں کی سفید ہو گئی ہیں، کئیوں کی سفیدی کی طرف جا رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 40 سال جمعہ پڑھا ہے، کتنے سال؟ 40 ایک سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 52، 52، 52 کو 40 سے ضرب دو، 2000 سے اوپر جمعہ بنتا ہے۔ 2000 جمعے پڑھے ہوں، ہر جمعے میں ایک بات بھی سیکھی ہو تو 2000 آیتیں ٹھیک ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہماری تو 2000 نہیں 200 بھی ٹھیک نہیں ہوئی، کیوں بلا؟ ہم نے صرف سنا۔ اور بھائی محفلیں سننے کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہمیں دین دیا نا، وہ عمل کے لیے دیا۔ آپ آج کی مجلس سے ایک بات بھی سیکھ جائیں گے نا، تو آپ یقین کریں آپ کو بڑی سکون کی نیند آئے گی، بڑی سکون کی، کہہ رہا میں نے آج دین سیکھا ہے۔ اور اگر یہ ماہانہ محفل عرض میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اب موضوع کچھ اور چھڑ گیا، بس میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ جب بھی گھر سے جمعے کے لیے یا دینی محفل کے لیے نکلا کریں نا، تو نیت کر کے جایا کریں کہ میں دین سیکھنے جا رہا ہوں۔ جمعہ پڑھنے گئے نا، جمعہ پڑھ ہی لینا، جمعہ اس کا بھی ہو جانا جو دوسری رکعت میں آخر میں آ کے ملا ہے، جمعہ اس کا بھی، اور جمعہ اس کا بھی ہونا جو اذان سے پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن گھر سے جب نکلیں تو کیا نیت کرنی ہے؟ میں کیا سیکھنے جا رہا ہوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کے پر پہ چل کے دین سیکھنے جاتا ہے۔ اس کی میں سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بندہ بچہ پڑھتا ہو 2 دونی 4، 2 تیا 6 ایسے ہل ہل کے پڑھتا ہو، یا انگلش پڑھتا ہو، آ ریفارمر از ون ہو برنگز اباؤٹ ریفارم ان سوسائٹی۔ کبھی دیکھا بچہ یوں ہلتا بھی ہو، انگلش پڑھتا ہو، بایو پڑھتا ہو، لیکن وہ کیا پڑھتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ وہ حافظ ہل ہل کے کیوں پڑھتا ہے؟ حالانکہ انگلش بھی پڑھتے ہیں، ریاضی بھی پڑھتے ہیں، بایو پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، میتھمیٹک پڑھتے ہیں، دنیا کے کتنے علوم ہیں سارے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والا کیوں ہل رہا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بھلا کیا ہوتی ہے؟ وہ خود نہیں ہلتا، وہ جن فرشتوں کے پروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا، جب فرشتوں کے پر ہلتے ہیں اوپر بیٹھا حافظ قرآن بھی پھر ہل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نورانی فرشتے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے۔ یار ہمارے قدم اس قابل ہیں کہ اللہ کے فرشتے پر بچھائیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ اپنا ماضی سارے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ یار اس کا کتنا کرم ہے یار ہم پہ۔ ہم نے صرف نیت کی کہ میں دین سیکھنے جا رہا ہوں، اس نے پہلا کرم کیا کیا؟ فرشتوں کو جاؤ پہلے اپنے پر بندے کے پیر تھلے بچھاؤ۔ یار کتنا کریم رب ہے یار۔ اس واسطے کہاں پہ آنا آپ نے؟ پھر بولو، روٹی لب لیکن سیکھنا کی ہے، جمعہ پڑھ لیکن سیکھنا کی ہے، پرومس ہو گیا۔ جب بھی دین کہیں بھی جانا تو کیا نیت کر کے جانی ہے؟ پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے فرشتے آئیں گے اور ہمارے دوسرا فیصلہ سنیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، جو بندہ گھر سے علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے نا، دنیا میں جتنے سمندر ہیں، جتنے دریا ہیں، اس میں جتنی مچھلیاں ہیں، وہ ساری کی ساری دعا مانگتی ہیں اللہ اس کی بخشش کر دے۔ بندہ گیا کہاں پہ؟ جمعہ پڑھ، محفل میں روٹی کھا، لیکن جانا کس نیت سے ہے؟ پکا وعدہ ہو گیا۔ تو دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پھر دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ادب، ادب سے بیٹھیں اور پھر دین سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ادب ہے نا، دیکھیں ہم جتنے لوگ ہیں نا سنی لوگ ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کرم فرما دیں تو وہ تشریف لاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔
جہاں حضور کا ذکر ہو اگر وہ کرم فرمائیں تو وہ تشریف ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور جلوہ گر ہیں تو ہمارے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم نبی پاک کی بارگاہ میں ایسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک طرف ہم اس عقیدے کے مالک ہیں کہ جہاں حضور کا ذکر ہو حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، اگر کرم فرما دیں تو پھر اس بارگاہ میں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے جب گفتگو کرتے تھے نا تو اپنے ہونٹوں کے آگے یوں انگلیاں رکھتے تھے اور پھر حضور سے گفتگو کرتے تھے، اور اس کی وجہ بلا کیا تھی؟ جب آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کی آواز بھی تیز ہو کے مصطفیٰ کے کانوں تک نہ جائے۔ بھائی اس بارگاہ کا یہ ادب ہے یار۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ساری زندگی نا مدینے جانے کے لیے ترستے رہے، ساری زندگی ترستے رہے، آخری عمر میں نا مدینے کی حاضری ہوئی، شاگردوں کو ساتھ لیا، مریدوں کو ساتھ لیا اور مدینے چلے گئے۔ تو جب جالیوں کے سامنے پہنچے نا تو صرف چند لمحے جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے، مسجد نبوی کو چھوڑا اور ہوٹل میں چلے گئے۔ تو ہوٹل میں جا کے مریدوں نے کہا حضور ساری زندگی آپ ترستے رہے ہیں مدینے آنے کے لیے، آج اللہ نے موقع دیا ہے اور آپ صرف چند سیکنڈ کھڑے ہوئے ہیں اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ تو فرمانے لگے بیٹا میں نے نا سانس روکنے کی، کس کی؟ سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، جتنی دیر میری سانسیں رکی رہی میں حضور کے سامنے کھڑا رہا، اور جب میری سانس کا شور پیدا ہونے لگا تو میں نے مصطفیٰ کی جالیوں کو چھوڑ دیا، کہیں میری سانس کا شور پیدا ہو تو کہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یار بارگاہ رسالت کا یہ ادب ہے۔ اگر رسول اللہ محفل میں جلوہ گر ہوں تو ادب کیا ہونا چاہیے؟ ہماری محافل پر اثر کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں، وہ اس لیے ہمارے اوپر اثر طاری نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے محافل کو محافل کے انداز میں سمجھا ہی نہیں ہے۔ تیسری اور آخری وجہ محافل پر اثر کیوں نہیں ہوتی، محافل جتنی مختصر ہوں گی اتنی پر اثر ہوں گی۔ شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ایک قاری صاحب بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں کہ اس کے پیچھے 1000 اگر نمازی ہے نا تو 1000 نمازیوں میں سے 999 یہ چاہتے ہوں کہ یہ قرآن پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں، لیکن امام کو علم ہو کہ ایک بندہ میرے پیچھے مجبور کھڑا ہے، اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا یا کسی اور مجبوری میں، اور امام کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے ایک بندہ مجبور کھڑا ہے، 999 چاہتے ہوں کہ امام پڑھتا رہے ہم سنتے رہیں، پڑھتا رہے ہم سنتے رہیں، اور امام کو علم ہے کہ ایک بندہ مجبور ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم نماز میں قرآن ختم کرو اور سلام پھیر دو۔ یہ فرض نماز کا حکم ہے کہ لمبی قرات نہ کرو کہ لوگ اذیت میں نہ بیٹھیں۔ جو بندہ اذیت میں بیٹھا ہوگا نا، آپ جتنی مرضی لچھے دار تقریر کر لیں اس کو اثر، وہ بیچارہ اس انتظار میں ہے، ٹھیک ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ دعا ہو جائے، وہ کیا دعا کرتا ہے؟ دعا ہو جائے۔ تو محافل کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے مختصر کریں تاکہ وہ پر اثر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جو ٹائم تھا وہ تو مکمل ہو گیا، جو موضوع میں نے شروع کیا تھا انشاءاللہ وہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ بس ایک بات میں آپ سے کر کے دعا کی طرف چلتا ہوں، صرف ایک بات کو یاد رکھیں، ایک بات کو یاد رکھیں، ہم لوگ نا بعض اوقات بابوں سے ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیں، جو فقیر ہوتا ہے، فقیر اللہ والا، مانگنے والا نہیں، فقیر کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ فقیر کبھی بد دعا نہیں دیتا، اور جو بد دعا دے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ فقیر بد دعا، جو بد دعا دے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی، 6 مہینے غسل نہیں کرتے، 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں جی بابا جی بڑے جلال چنے۔ یار جو بندہ اپنا ظاہری جسم نہیں پاک کر سکتا وہ آپ کا اندر کیسے پاک کرے گا؟ ہم ان کے آگے ہاتھ باندھ کے اپنی عقیدتیں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نذرانے ان پہ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا فرض نماز تو فرض نماز ہے نا، جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو 3 دن جو فقیر جو ولی 3 دن مسلسل تہجد قضا کر دے، کیا کون سی نماز؟ فرض نہیں، 3 دن کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ اس سے ولایت اور فقیری چھین لیتا ہے۔ یہاں فرض نہیں پڑھتے اور ہم ان کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جماعت علی شاہ فرماتے ہیں کہ فقیر کیا ہوتا ہے کہ مخلوق بندے
اس کے ننگے بدن پہ دہی پھینکیں اور ہلکے کتے چھوڑ دیں اور کتے اس کا جسم نوچ نوچ کے کھا جائیں، اگر فقیر نے سی کیا تو وہ فقیر نہیں ہے۔ یا ذرا سی بابا جی جلال چاہ کے بابا جی ساڑ کے سوا کر دیں گے، بھائی اے بابے انہیں ساڑن جو کے ہوتے ہیں نا کوئی مودی ساڑ دینا سی۔ ہم لوگ اپنی عقیدت ان پہ نشاور کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب ہمارے عقیدوں کی صورتحال کیا ہے؟ یہ انگوٹھی کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ بولو یار میرے کو بابا سارا نہیں جانتا ہوں، کیا لگا ہوا ہے؟ ایک بندہ نہر کے کنارے یا کسی دربار کے باہر نا فٹ پاتھ کے اوپر صندوقڑی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر نا نگ لگے ہوتے ہیں۔ کیا لگے ہوتے ہیں؟ اب ہمارے نوجوان جاتے ہیں عشق کے مارے، جا کہتے ہیں بابا جی کو نگ دو وہ قسمت چمک جاوے۔ کی دو وہ نگ دو وہ میری قسمت، جدا کاروبار نہیں چلا کہ کہتا مینوں نگ دو وہ میرا کاروبار، جدا ویاہ پھسیا وہ کہتا مینوں نگ دو وہ میرا کاروبار میرا ویاہ سارا کچھ۔ اچھا بابا کتنا سیانا ہے، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ وہ صندوقڑی سے نا ایک نگ نکالتا ہے، کتنے؟ اور کہتا کیا پتر نگ پا تیری قسمت چمک جانی ہے، کمال ہو جانا ہے، اے تو نگ پانا تیری قسمت۔ اچھا اس نے کتنے نگ دیے اس کو؟ ساتھ میں کیا کہا؟ تیری قسمت۔ خود پوری صندوقڑی ہے، بیٹھا فٹ پاتھ پہ ہوا ہے، ان تو بغیر الیکشن دے وزیر اعظم ہونا چاہیے سی، جو ایک ایک نگ دے کے بندوں کی قسمت چمکا رہا ہے، خود روٹی کھانے کے لیے دربار کے باہر بیٹھا ہوا ہے، خود روٹی کھانے کے لیے بھیک مانگتے ہیں یہ لوگ۔ بھائی آپ کو کیوں توجہ نہیں ہوتی؟ جو آپ سے آپ کا کام کرنے کے لیے 10,000 روپے مانگ رہا ہے کہ 10,000 روپے تو تمہارا فلاں عمل سے کام ہو جائے گا، یار اگر اس کی اتنی پاور ہوتی تو کیا وہ رب سے مانگ کے ساری مخلوق کو تقسیم نہ کر دیتا؟ اور بھائی جو آپ کے 10,000 کا محتاج ہو اس نے آپ کو رب سے کیا لے کے دینا یار؟ دوسری بات، جو اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ایسے لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ برابر کے قصوروار ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر۔ روحانیت کی کبھی انشاءاللہ موقع ملا نا تو میں آپ کو بتاؤں گا تصوف ہوتا کیا ہے۔ روحانیت میں نا، تصوف میں ولی کے لیے مریض دیکھنا شرط ہی نہیں ہے۔ ولی یہاں بیٹھا ہو اور مریض 7 سمندر پار بیٹھا ہو، ولی یہاں سے صرف توجہ کرے اللہ اس کو شفا وہاں دیتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہوا جی عورتوں کو میرے آستانے پہ لے کے ہو؟ ولایت کے اندر، تصوف کے اندر مریض دیکھنا شرط ہی نہیں ہے، صرف ولی کی توجہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس مریض پہ توجہ کرنی ہے، بس اللہ اس کو وہیں پہ شفا دے گا۔ یہ عجیب تماشا ہے، ایک ایک نگ دے گا لوگوں کی قسمت، اپنی پوری صندوقڑی تے بیٹھا کتنے ہوا ہے، اس کی قسمت کیوں نہیں چمکی بھائی؟ کبھی سوچا ہم لوگوں نے؟ ہم بس کہتے ہیں بابا جی دعا کرنی ہے، میں نگ پاتے لیا انگوٹھی پات لیا، دعا کرنا یار۔ پتھروں سے مرادیں مانگنا کن کا کام ہے؟ تم کن چکروں میں؟ انگوٹھی جب بھی پہنے صرف ایک سوچ کے ساتھ پہننی ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے پہنی ہے ہم بھی پہنتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو اس واسطے اپنے عقیدے مضبوط کریں۔ عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ اللہ کرنے پہ آئے ساری دنیا اس کو روک، اور وہ نہ کرنے پہ آئے تو سارے ٹیل لالو ہونا کچھ۔ ایک بات کو اس کو پلے باندھ لینا آپ نے، آخری نصیحت اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ حضرت بایزید بستامی کے پاس نا ایک بندہ آیا، بڑی توجہ سے میری بات سمجھنی ہے، اور آج کی محفل کا یہ سبق بھی ہے۔ آج جو ایک بات سیکھنی ہے نا ہم نے، وہ کون سی ہے جو میں سنانے لگا ہوں؟ پچھلی باتوں میں کوئی سیکھ لیا تو آپ کی مہربانی ہے، لیکن سبق یہ ہے، محفل کا لنگر یہ ہے۔ حضرت نا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک بندہ آیا، آگے عرض کرنے لگا کہ میں نا بڑا طویل سفر کر کے آیا ہوں، یہاں ادارے کو کون چلاتا ہے؟ بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک مرید آیا، بڑا طویل سفر کر کے آیا۔ اس نے کہا بابا جی آپ کا بڑا نام سنا ہے تو مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیں کہ میری زندگی میں کام آئے۔ آپ نے اس کو 2 نصیحتیں کی، بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ فرمایا بیٹا 2 نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی خدا نہ بننا۔ بندہ پریشان ہوگا، میں بڑا سفر کر کے بابے نے کہا خدا نہیں بننا، وہ بزن ہوا۔ بابا جی نے اگلی فوراً نصیحت کی بیٹا زندگی میں کبھی رسول بھی نہیں بننا۔ اب وہ پھر پریشان ہو گیا، بابا نے کہا خدا نہیں بننا، رسول نہیں بننا، پریشان ہو گیا کہ میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں، بزرگوں کا بڑا نام سنا تھا کہ بڑے کمال کے بزرگ ہیں، یہ کیا نصیحت ہوئی کہ خدا نہیں بننا، رسول نہیں بننا؟ بھلا کون بندہ ہے جو خدا بننا چاہتا ہے؟ کون بندہ ہے جو رسول بننا چاہتا ہے؟
اس نے کہا بابا جی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، اب بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ جب بابا جی نے دوبارہ نصیحت کی نا بیٹا خدا نہیں بننا، تو وہ غصے میں پھٹ پڑا، کہتا بابا جی کوئی کام کی بات کریں، کون سا بندہ جو خدا بننا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا بیٹا سن، خدا ہر بندہ بنتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے بیٹا یہ صرف خدا کی شان ہے۔ کیا کہا؟ یہ صرف کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ کہ جو وہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ اب فیصلہ ہم کریں، ہم خاندان میں جھگڑے کیوں کرتے ہیں کہ جو میں چاہنا پہلے وہ کرو، اگلی گل بعد چ ہوئے گی۔ ہم اپنے گھر میں کیا کہتے ہیں؟ جو میں چاہنا، یہ شان کس کی ہے؟ تو خدا کے پاس رہنے دینا میرے بھائی۔ ہر بندہ اپنی جگہ خدا بنا ہوا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں جو کیا پہلے وہ کام کرو، اگلی گل بعد چ ہوئے گی۔ میں کنی بڑی سمجھایا انہوں سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، بندہ اس کا چاہنا بھی اس کے چاہنے کے محتاج ہے۔ وہ چاہے نا تو یہ بندہ چاہ بھی نہیں سکتا۔ تو پہلی نصیحت کیا کہ زندگی میں کبھی خدا، مطلب کہ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے نا بس وہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں پریشانیوں میں بلا کیوں ہیں؟ یار اتنا طویل عرصہ ہو گیا، اتنا طویل عرصہ ہو گیا، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، کام ہی نہیں ہوتا، قبول ہی نہیں ہوتی۔ اچھا طویل عرصہ اپنے آپ کو اذیت دے کے، تکلیف دے کے نا بعد میں بلا کیا کہتے ہیں؟ میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو بھائی اگر آپ پہلے دن اللہ پہ چھوڑ دیتے، ایک عرصے تک خود کو تکلیف دی، اذیت دی، اور بعد میں کیا کہا کہ میں نے معاملہ، تو اگر پہلے چھوڑ دیں تو بہتر نہیں ہے؟ دوسری نصیحت، بیٹا زندگی میں کبھی رسول نہیں بننا۔ تو کہنے لگا بابا جی اس کی بھی وضاحت کرتے۔ فرمایا بیٹا یہ صرف رسول کی شان ہے، صرف رسول کی، کہ جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ صرف رسول کی شان ہے کہ جو اس کی مخالفت کرے گا، اس کا انکار کرے گا، وہ کافر ہوگا۔ لیکن آج کل یہ شان ہر مولوی نے بنائی ہوئی ہے کہ جو اس کی مخالفت کرتے کہتا بھائی کافر ہو گیا، بے ادب ہو گیا، گستاخ ہو گیا۔ تعصب کی انتہا ہو گئی بھائی، تعصب کی انتہا بھلا کیا ہے؟ میری بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے علماء؟ معافی دے دینا، تہاڈی بڑی مہربانی، ڈر بہت لگتا ہے مولویوں کو۔ آپ میرے سارے قابل احترام ہیں۔ تعصب کی انتہا بھلا کیا ہے؟ ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن اکثر ہوتا ہے۔ ایک گلی میں 10 اکیڈمیاں ہوں، سارے سکون سے پڑھائیں گے، آپ ایک گلی میں دوسرا مدرسہ کھول کے دکھائیں۔ میں نے ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا۔ یہ صرف رسول کی شان ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جو خدا کی شان ہے وہ خدا کے پاس رہنے دیں، جو رسول کی شان ہے وہ رسول کے پاس رہنے دیں۔ زندگی میں نہ کبھی خدا بنے نہ کبھی رسول بنے۔ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے۔ تو ہم اگر اس سے جھگڑیں کہ جو میں چاہنا وہ ہوئے، تو پھر ہونا وہی ہے جو، بات سمجھ تو نہیں آگے کہیں؟ اور دوسری زندگی میں کبھی رسول ہے، خاندان میں جھگڑا ہو جائے تو کبھی یہ نہیں کہنا جن نے میری توہین کرتی ہے میرے خاندان چوں باہر ہے۔ یہ صرف رسول کی شان ہے کہ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ دے دے۔ تو انشاءاللہ اگلی بار پھر کیا سیکھنے کے لیے آنا ہے؟ پکی بات ہو گئی۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔